بات آگے نکل گئی. یہ حدیث پاک بڑی توجہ کی حامل ہے کہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایہ فادنا ہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ یجی احدہم فیقول فعلت قضا وقضا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجی احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت قال الاعمش اراہ قال رواہ مسلم قال فیلتزمہ. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے پھر اپنے مختلف لشکر کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے اور ان میں قریب تر درجہ والا وہ ہوتا ہے جو بڑا یعنی شیطان قریب اس کو کرتا ہے جو جتنا بڑا فتنہ گر ہو, جتنا بڑا فتنہ پیدا کرنے والا ہو. ان میں سے اس کے جو فتنہ گر ہوتے ہیں اس کے لشکر میں پاک ایک آ کے کہتا ہے میں نے فلاں فلاں فتنہ پھیلایا. ابلیس کہتا ہے کہ کچھ نہیں, یہ ابھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی. پھر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ میں اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی ہو میں نے. تو فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ ابلیس اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اور آمش فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس کو چمٹا لیتا ہے ابلیس اپنے ساتھ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے. یہاں شیطان کی تو بات اور ہے, یہاں پر تو انسان ہی باز نہیں آتے, رکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کہیں پہ کوئی لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان کوئی فساد ہو جائے تو میں تمام لوگوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ کسی کی باتوں پر کان نہ دھریں, خود تصدیق کریں. آپس میں 100 باتیں ہوتی ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر الرجال قوامون علی النساء کے تحت وہ اللہ کی طرف سے اس کا نگران مقرر ہے عورت کے لیے, تو عورت اپنے مرد کے لیے آدھا ایمان ہے, اس کی کھیتی ہے. جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کی نشو و نما کرتا ہے, اس کی آبیاری کرتا ہے, اس کو ہر قسم کی جو فصل کو نقصان دینے والی جڑی بوٹیاں اور سنڈیاں ان سے بچاتا ہے, سپرے کرتا ہے, اسی طرح جیسے وہ اس کھیتی کی حفاظت کرتا ہے کسان, اسی طرح ایک خامند اپنی عورت کی صورت میں جو کھیتی اللہ نے اس کو دی ہے اس کی حفاظت کرے. وسوسے آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرے, طاؤس پڑھے, لاحول پڑھے, اعتماد کرے ایک دوسرے پر. اور چگلی لگانے والے تو اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کی ذات انہیں ہدایت دے. یاد رکھیے گا سب سے بڑا شیطان وہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان رکھنا دلواتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ یاد رکھے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. اور شیطان یہاں پر اس شخص کو اپنے ساتھ چمٹا رہا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. یعنی روزانہ صبح کے وقت سمندر پہ وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے. اس کا تخت سمندر میں ڈوبتا نہیں کہ وہ خود بھی آتشی ہے, اس کا تخت بھی آتشی کہ آج یہ کشتیاں اور جہاز ڈوبنے سے محفوظ ہے. یعنی یہ ایک عالمانہ بحث ہے. یہاں پر جو حدیث پاک میں جو لفظ ہے سرایا, وہ سریہ کی جمع ہے. چھوٹی فوج جن کی تعداد 5 افراد سے 400 تک ہو. ذریت شیطان کی مختلف جماعتیں, ان کے نام اور کام الگ الگ ہیں. وضو میں بہکانے والی جماعت کا نام بلحان ہے اور نماز میں ورغلانے والی جماعت کا نام خنزب ہے. ایسے ہی مسجدوں میں علیحدہ فوج ہے اس کی, بازاروں میں علیحدہ فوج ہے, شراب خانوں میں علیحدہ فوج ہے. جو لوگ مطلب جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں جاتے جاتے وسوسہ ڈالتے ہیں, شوق پیدا کرتے ہیں, بازاروں میں گزرتے ہوئے بد نظری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, چلتے چلتے کسی کو چھیڑ دینے کا
یہ وسوسہ، یہ خیال، یہ شیطانیت ابھار دیتے ہیں. کسی کی جیب کاٹنے کا خیال آ جاتا ہے، کسی کی چیز چرانے کا خیال آ جاتا ہے. میرے بھائی اور بہنیں جو بازاروں میں جاتے ہیں، اور اکثر یہ ویڈیوز میں آج کل نیٹ پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ سی سی ٹی ویز کیمرہ جو ہیں ان کے ذریعے کہیں پہ عورتیں، مجھے شرم آتی ہے. یقین کریں جب مطلب کوئی عورت بالخصوص اگر کوئی اس چوری میں پکڑی جائے تو پتہ نہیں من کے اندر ہی عجیب سی ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا واجب اور لازم ہے. اور وہ دوست کے جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی، اس غلطی کی سزا قانون دے اس کو. خود آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. اگر آپ نے خود مار لیا، خود سارا کچھ کر لیا اور پھر کہیں کہ اللہ پاک اس سے بدلہ لے، تو بدلہ تو آپ نے خود لے لیا اس سے. اگر آپ اللہ پہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بجائے اس کو کچھ کہنے کے، بجائے مار پیٹ کے، ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی سزا کے لیے اس کو قانون کے حوالے کر دیا جائے. تو ہمیں باہر کیف ان چیزوں سے بچنا چاہیے. مساجد میں جاتے ہیں تو بچے بالخصوص جو نوعمر ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو پکے ہو جاتے ہیں کہ یہ میری جگہ، یہاں پہ میں نہیں بیٹھنا، وہاں پہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا آگے. اگر غلطی سے کوئی مؤذن ایک ہے تو کسی دوسرے نے اذان دے دی تو بس وہ کئی مساجد میں تو میں نے یہ بھی جھگڑے نپٹائے ہیں یہاں پہ کہ جی مسجد میں اذان ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا، بزرگ لڑ پڑے آپس میں. تو یہ ان کاموں پر شیطان ابھارتا ہے. ان سے بچنا چاہیے ہمیں. لاحول پڑھنا چاہیے. اگر دل میں کوئی ایسا وسوسہ اور خیال بھی آئے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. سورہ بقرہ پڑھیں، آپ صبح پڑھیں، شام تک محفوظ رہیں گے ہر وسوسے سے. چلے ساری نہیں، اس کا پہلا رکوع پڑھ لیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور آخری 3 آیات، ان کو آپ یاد کر لیں، ان کو روزانہ تلاوت میں رکھیں. صبح سے لے، صبح پڑھیں گے تو شام تک محفوظ، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک محفوظ. چاروں کل ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کا آپ کی عادات کریمہ میں سے تھا کہ رات کو سوتے وقت آپ فاتحہ شریف اور چاروں کل جو ہیں وہ پڑھتے تھے 3 بار. ان کو اپنے ہاتھوں پہ آپ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیرے، اپنے گھر میں پھونک مارے، اپنے بچوں کو پانی پہ دم کر کے پلائیں آپ. اللہ پاک انشاءاللہ العزیز شفا دے گا. ابلیس اپنی ذریت میں سے اسے اپنا قرب خصوصی بخشتا ہے. جو جتنا بڑا فتنہ پھیلاتا ہے اتنا ہی وہ ابلیس کے قریبی ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی میاں بیوی کا جھگڑا کروا دیا اور جھگڑا یہاں تک ہے کہ وہ طلاق ہو گئی تو پھر تو ابلیس خوشی سے نہال ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را بات بات پر اپنے خامن سے طلاق طلب مت کریں، بہت برا لفظ ہے. اور خامن بھی بات بات پر اس بات کو، اس جو اللہ نے حق دیا، اس کو بطور دھمکی استعمال نہ کریں. آپ ایک دوسرے کا پردہ ہے، آپ ایک دوسرے کا لباس ہے. سب سے پہلا رشتہ اس دنیا کا میاں بیوی کا رشتہ ہے. باقی سب رشتے اس کے میاں بیوی کے رشتے کے بعد ہی ماں باپ، بہن بھائی، یہ سارے رشتے چلے ہیں. سب سے قیمتی اور انمول رشتہ ہے آپ کا. آپ کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. ہم گاڑی لیتے ہیں، ایک نئی گاڑی 16 17 18 20 30 لاکھ کی، اس پر کپڑا ڈالتے ہیں کہ اس کو دھوپ نہ لگ جائے، اس کو پانی نہ لگ جائے، وہ خراب نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں 10 کروڑ کی گاڑی بھی ہو تو آپ کی بیوی کی عزت و عصمت والا ایک بال اس 10 کروڑ 20 کروڑ کی گاڑی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو پردے کی ترغیب دیں. میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام عورت ہے، آپ صنف نازک کہلاتی ہیں. یہ جو آج کل یہ جو میرا جسم میری مرضی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا نہ کرے کہ خدا کسی دشمن کی بیٹی، بہن کو، ماں کو، بیوی کو
ایسے افکار اور ایسے خیالات پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے شیطان کے ان وسوسوں سے۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور مرضی بھی میرے اللہ کی ہے، قانون بھی اللہ کا ہے، نظام بھی اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا وضع کردہ نظام ہے، اور وہ برکت والا نظام ہے، وہ خیر والا نظام ہے۔ اگر بیوی ایک خامند کی تابعدار ہو جائے تو ذرا توجہ فرمائے گا کہ ایک عورت حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضور شریعت میں مردوں کو حق زیادہ دے دیا گیا، ہمیں کم ہے، ان کو تو حاکم بنا دیا گیا۔ آپ نے کہا کہ تم ایک کی خدمت کرتی ہو، یعنی تمہارا خامن، اگر تم صحیح معنوں میں اس کی تابعدار ہو جاؤ تو پھر اس کا ثمر یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کتنے؟ کہنے لگی 4۔ آپ نے کہا تم اس کی وفادار، تابعدار، خدمت گزار ہو جاؤ، وہ 4 کے 4 تمہارے غلام ہو جائیں گے، کیونکہ دین یہ کہتا ہے کہ ایک مرد پر اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور ایک عورت پر اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ عورت اس حق کو پہچانے، 1 روپیہ صدقہ نہیں کر سکتی عورت بغیر خامند کی اجازت کے۔ وہ جتنی تابعداری کرے گی، کہا کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر جائے کہ وہ نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور مرتے وقت اس کا خامند اس پر راضی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دوں گا۔ عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں کہ حضور ہم بھی جہاد میں جانا چاہتی ہیں، ہمارے خامند زیادہ اجر لے گئے شاید جو جہاد میں جاتے ہیں اور ہم گھروں میں رہتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ان عورتوں سے کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے گھروں میں رہو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، تمہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ان کو جہاد میں جا کر میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑ کے ملا، وہ تمہیں گھر بیٹھ کے مل جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کپڑے بھی پہنے ہوں اور ننگی بھی ہوں؟ کہا کہ اتنے چست اور تنگ لباس ہوں گے کہ جو ان کے جسموں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ اب یہ تخصیص ختم ہو جائے، مردوں کے لیے بھی یہی ہے، آپ مردوں کے لباس دیکھ لیجئے، اتنے فٹ قسم کے بچے کپڑے پہننا شروع ہو گئے ہیں، وہ جو جینز اور پینٹس اور یہ وہ، کہ ان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر عورتوں کے لیے شرعاً حرام ہے تو مردوں کے لیے بھی شرعاً حرام ہے۔ ایسا کپڑا پہنا جائے، ایسا لباس جو باوقار ہو، جس میں مرد کی مردانگی اور وجاہت ہو اور عورت کا حسن اس کا پردہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی مرد کی غیرت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی بیوی کے لباس کو دیکھ لو، تمہیں اس کی غیرت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آج یہ کرونا نے ہمیں مجبور کر دیا اپنے جسموں کو ڈھانپنے سے، ڈینگی نے مجبور کر دیا ہمیں، سوائن فلو نے، برڈ فلو نے مجبور کر دیا ہمیں۔ تو کیوں نہ ہم اسلام کے قاعدے اور قانون کے تحت اس دائرے میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر، اگر میری مائیں بہنیں پردہ کریں، یقین کریں، میں ان کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میری جو بیٹی، میری جو بڑی بزرگیں، میری بہنیں جو 5 وقت وضو کرتی ہیں اور جو باپردہ رہتی ہیں، یعنی کہ جیسا کہ حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز کون سی ہے، تو کوئی جواب نہ دے سکا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں گھر آیا اور میں نے سیدۃ النساء العالمین، سارے عالمین کی جنتوں کی اور جنتی عورتوں کی سردار جناب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی غیر مرد کی، غیر محرم کی نظر اس کے جسم پر نہ پڑے۔ خدا را ہمارے لیے نہیں، ہر مرد اپنا قبلہ سیدھا کرے، ہر عورت اپنا قبلہ سیدھا کرے۔ مرد کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے آقا کا وطیرہ کیا تھا۔ یہاں پہ جو فرمایا گا کہ ابغض الحلال الطلاق، شیطان اس کو جفیاں ڈالتا ہے، چمٹاتا ہے اپنے ساتھ جو میاں بیوی کے درمیان طلاق کرواتا ہے۔
खामन घर से बाहर है तो ठट्ठाबाजी चल रही है, घर में आएगा तो मुंह ऐसे, मूड ऑफ, ये वो, लटरम पटरम। खत्म करो इस बात को भाई। मेरे आका का वतीरा है कि जब घर में दाखिल हो जाओ तो फिर जितनी भी तंगी तकलीफ बाहर की उसको भूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अपने माँ बाप की जियारत करो, अपने बच्चों को मिलो, क्योंकि बच्चों को मिलना तो वैसे ही है, तुम्हारी औलाद है, लेकिन ये सोचकर उनसे मोहब्बत करो कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम बच्चों से मोहब्बत करते थे। अपनी बीवी से इस कदर इखलाक से पेश आओ, ये सोचकर कि ये सुन्नत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। घर के कामकाज में अपनी बीवी का हाथ बटाओ। कौन कहता है ये दीन में नहीं है? कौन कहता है कि ये जन मुरीदी है, ये रन मुरीदी है? ये क्या है? मैं आपसे ये सिंपल एक सवाल करता हूं कि अगर मर्द बीमार है, थकावट है उसको, उसकी खिदमत तो औरत ने कर ली। जवान बेटी उसको दबा नहीं सकती, बेटा दबाएगा। अच्छा, बेटा अक्सर घर पे नहीं है, पढ़ाई में मसरूफ है, तो आ जाके क्या है कि सबसे ज्यादा जोर तो इंसान का अपनी बीवी पे चलता है। तो बीवी दबाती भी है, मालिश भी करती है, सर में तेल भी डालती है, कपड़े भी धोती है, इस्त्री भी करती है। अगर कहीं बीवी बीमार हो जाए तो फिर क्या बाहर से कोई बुलवाओगे दबवाने के लिए? सबसे बेहतर यह है कि जिस तरह वो आपकी खिदमत करती है आप भी उसकी खिदमत करें। यह हुकूकुल इबाद है, इसका अजर है अल्लाह की बारगाह में। सबसे बेहतरीन सदका वो है जो अपने घर वालों पे आप खर्च करते हैं, जो आप अपनी बीवी पे खर्च करते हैं, जो आप अपनी औलाद पे खर्च करते हैं। खर्च करने का हुक्म दिया गया है। औरत की नाज बर्दारी उसका खामद नहीं करेगा तो कौन करेगा? औरत का बनाव सिंगार सिर्फ अपने खामद के लिए है, और खामद के अलावा उसकी नाज बर्दारी और कोई नहीं उठा सकता, ना उसका बाप ना उसका भाई। जिस तरह से जो ताल्लुक खामद का है वो ना बाप का है ना भाई का है। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, इन शकूक व शुबहात से बचना चाहिए, एक दूसरे के हकूक को पूरा करना चाहिए, अपने लहजों में मिठास पैदा करनी चाहिए। और एक चीज जो मैं इस हदीस पाक के हवाले से जो गुफ्तगू अब चल पड़ी है तो मैं इसका फायदा उठाते हुए कर जाऊं। अक्सर हमारे मर्दों में यह बीमारी ज्यादा है कि हर वक्त बीवी के सामने उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों को कोसते रहना। इसकी सख्ती से ममानियत है दीन में। जिस तरह आपको अपने माँ बाप प्यारे हैं, उसी तरह आपकी बीवी को भी अपने माँ बाप प्यारे हैं। एक सवाल है मेरा, अगर ये रिवाज होता कि औरत शादी करने के लिए आती, ब्याहने के लिए आती और मर्द को दूल्हा बना के ब्याह के अपने घर ले जाती, फिर आप क्या सोचते हैं? कितना टाइम लगता आपको अपने ससुराल में एडजस्ट करने के लिए? जाते तो एडजस्ट नहीं हो जाते आप, लेकिन जो ही कोई बहू किसी ससुराल में आती है, हम चाहते हैं कि 2 से 3 या 4 दिन में ये एडजस्ट हो जाए और हर चीज को ऐसे बिल्कुल हमारी तबीयतों और हमारे ज़हनों के मुताबिक कर दे। वो घर में सोती थी तो माँ बाप उसका नखरा उठाते थे, कोई उसको काम नहीं कहता था। छोटी थी घर में या बड़ी थी या बेटी समझ के, बाप की लाडली थी, माँ की लाडली थी, भाइयों की लाडली थी। जैसे आपकी बेटियां आपकी लाडली हैं, वैसे वो भी किसी की लाडली है। उसको वक्त लगेगा, फौरी उसको अपने सांचे में ढालने की कोशिश ना करें। जबरदस्ती करेंगे तो ये कुल्हाड़ा आपके अपने सर पे आके लगेगा। ये ठंडे लोहे की मानिंद है, उसको तपश दे, आहिस्ता आहिस्ता अपने एहसास की तपश दे, रिश्तों के तकद्दुस की तपश दे। ससुराल में माँ बाप का प्यार जब उसको मिलेगा तो वो अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाएगी। जिस तरह आप अपनी बेटियों से अफू दरगुजर करते हैं, वैसे उससे भी अफू दरगुजर करें। उसकी बात को उठा के ऐसे आसमान पे ना बिठा दें आप। जब आपकी बेटी किसी के घर में जाएगी तो उसको भी तो टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। मैं हर एक की बेटी की बात कर रहा हूं। थोड़ा स्पेस दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आप मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो हैं। मेरे आका अपने घर के कामकाज में अपनी बीवियों के हाथ बटाते थे। ये कोई बायसे शर्म बात नहीं है, बायसे साद इफ्तिखार है। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। आप अपनी बकरियों का दूध खुद धोते थे, अपनी नालैन मुकद्दस को खुद सी लेते थे, अपनी कमीज मुबारक पर पैबंद खुद लगा लेते थे।
اگر بیوی کسی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتی تو شکووں کا پہاڑ نہیں کھڑا کرتے تھے، مسکرا کے ٹال دیتے تھے اس بات کو۔ عجیب اور نرالا محبت کا انداز تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب عورت مخصوص ایام میں ہوتی تھی تو اس کے برتن علیحدہ، اس کا کمرہ، اس کی جگہ علیحدہ، اس کو مطلب بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام آپ فرماتی کہ جب مجھ پر وہ ایام آتے تو میں اسی پیالے میں پانی پیتی، یا سرکار اسی برتن میں پانی پیتے جس میں پانی پیتی، بلکہ وہاں سے پانی پیتی جہاں پر میں اپنے لب لگاتی وہیں پر آپ اپنے لب لگاتے۔ یعنی آپ بتاتے کہ یہ تمہارا فعل تمہارے بس میں نہیں، تمہارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کو روکا گیا کہ چغلی مت کرو، تانا گوئی مت کرو۔ تاننے کی وجہ سے یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، تو عورتیں بھی وہاں پر کھڑی تھی، تو آپ نے کہا کہ تم میں سے بہت ساریوں کو میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، تانا زنی کی وجہ سے۔ خامد پر احسان اگر کوئی فرض کرے، مدد کر دی کسی کو، احسان نہ جتلائے خامد کو، بار بار جتلائیں گی تو وہ آپ کے لیے جہنم کا باعث بن جائے گا۔ بے ادبی نہ کریں خامد کی، خامد حسن سلوک کرے۔ اگر وہ مجازی خدا بننا چاہتا ہے تو خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ بار بار اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، تو پھر خامد کو بھی مجازی خدا بننے کے لیے بار بار اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیاں، نمک مرچ کپڑے یہ وہ، اس کو بار بار اس میں عفو و درگزر کرنا پڑے گا۔ ساس اور سسر کو ماں باپ بننا پڑے گا۔ اپنی بیٹی کو یہ بتا کے بھیجیں کہ تمہارے ماں باپ ہم نہیں، اب وہ ہیں، اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں، اور جو آنے والی دوسروں کی بیٹیاں گھروں میں آتی ہیں پھر ان کو اپنی صحیح بیٹیاں سمجھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی گھر میں بھی لڑائی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ دیکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ اس بندے کو قریب کرتا ہے کہ جو بیوی اور خامن میں جدائی کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خامن بیوی میں جدائی کرا دی، کہ خامن کی عورت کو معلقہ کر دیا، نہ چھوڑے نہ بسائے۔ یہ سخت جرم ہے۔ بندے بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ بٹھا لیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، ان کے حقوق کا خیال کریں۔ اگر خامن جان بوجھ کے اپنی بیوی کو نہیں لے کے آ رہا، کسی ضد اور انا کو آڑے لے کے آ رہا ہے، تو وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے آپ کی بیوی کے حقوق آپ پر لازم کیے ہیں، اور اگر جان بوجھ کے کسی کے ماں باپ نے بچی کو بٹھا لیا اور وہ ضد کر کے بیٹھ گئے اور بچی کو نہیں بھیج رہے، اور بچی اپنے ماں باپ کے عزت اور احترام کی وجہ سے خاموش ہے، تو پھر ان کو بھی کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَاتِ، اور یہ جو قرآن کی آیت کا جو حصہ ہے، یہ حدیث پاک اس پر بالکل واضح ہے۔ یعنی دو مسئلے معلوم ہو گئے اس حدیث پاک سے، کہ ایک یہ کہ جو شخص ناحق زوجین میاں بیوی میں جدائی کی کوشش کرے وہ ابلیس کی طرح مجرم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں، یا لڑکے کے ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں، وہ کوئی اور رشتہ دار ہو، جو بھی یہ جرم کرے، جو نفاق ڈالے میاں بیوی کے درمیان، وہ ویسے ہی مجرم ہے جیسے ابلیس مجرم ہے۔ اور بہت سارے، میں ان عاملین کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو تعویذ گھڑ گھڑ کے دیتے ہیں نفاق کے لیے۔ مائیں آ جاتی ہیں کہ بیٹا قابو کرنا ہے، بیویاں آ جاتی ہیں کہ خامند قابو کرنا ہے، ساسیں آ جاتی ہیں کہ داماد کو قابو کرنا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ وہ عاملین بھی اپنے لیے ٹھکانہ اپنا جہنم بنائیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں، کیونکہ یہ ابلیس، توڑنا ابلیس کا کام ہے، مومنین کا کام توڑنا نہیں ہوتا۔ مومنین بگڑے ہوئے کو بناتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں، جدا ہونے والوں کو آپس میں ملاتے ہیں، نہ کہ ملے ہوئے کو جدا کرتے ہیں۔ یہ تعویذ و عملیات کے سارے یہ جواب دینا پڑے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ سے ابلیس کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اس لیے آپ نے واضح کر کے بتا دیا، آپ نے سب کچھ اس کا مشاہدہ و ملاحظہ کیا اور پھر ہمیں آگاہ کر دیا کہ ابلیس یہ کوشش کر رہا ہے۔
تمہاری زندگی یعنی زندگی کے معاملات تو دور، تمہارے رگوں پہ میں سرایت کر کے وہ رگ رگ میں دوڑ ہے ابلیس، تمہیں وسوسے دلاتا ہے۔ تو ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ